آج کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں حاجیوں سے؟ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ زمزم پلا دو۔ کیا خیال ہے زمزم کوئی پانی ہے یا زمزم پوری کہانی ہے؟ مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ پانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے، یہ تو پورا ایک قصہ ہے، یہ پوری ایک داستان ہے، یہ تو ایک قربانی کی عظیم الشان داستان ہے۔ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ابراہیم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اس میں ہاجرہ کو شامل نہ کریں تو کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ کہ دنیا میں جو بھی آئے گا، دنیا میں جب بھی آئے گا، دنیا میں کسی بھی وقت میں آئے گا، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، مولوی ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی مفسر قرآن ہو، کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، اللہ کی قسم اس کے لیے رول ماڈل ابراہیم ہی ہوگا۔ اسلام اس روئے زمین پر واحد مذہب ہے کہ جو سیزنل نہیں ہے، یعنی اسلام کا کوئی سیزن نہیں ہے کہ ایک مخصوص وقت میں اللہ کے دین پر عمل درآمد کیا جائے گا اور دوسرے وقت میں اس سے ہاتھ کھینچ لیا جائے گا۔ آپ دیگر ادیان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز بالکل واضح دکھائی دے گی کہ مخصوص اوقات میں مخصوص عبادات اور مخصوص چیزیں ہیں کہ جو اپنے ماننے والوں پر پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اگر ایسا کچھ کر لیا جائے تو پھر بندے کو یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب فرد ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے دین کی جانب، اسلام کی جانب دیکھیں گے تو اسلام پوری زندگی میں، یعنی ایک ایک لمحہ کہ جو کسی مسلمان کو اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا ہوتا ہے، اس میں اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں الرٹ رہنا چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ دین اسلام ہم نے مکمل کیا، تمہارے اوپر نعمت تمام کی، اور جب تک تم زندہ ہو، رہتی دنیا تک کے لیے تمہارے لیے بطور ضابطہ حیات، بطور قانون، بطور دستور اس اسلام کو ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ یہی اسلام ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت حکم جاری کرتا ہے کہ ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اللہ اسی اسلام کے متعلق حکم جاری کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر تمہارے لیے کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کہ یہ بازار میں بھی آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، بازار سے باہر بھی آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، یہ گھر میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، خاندانی امور میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، یا آپ کے کاروباری معاملات میں آپ نے کس سے جڑنا ہے، کس سے آپ نے ٹوٹ جانا ہے۔ زندگی میں جو جو مسائل آپ کو درپیش آتے ہیں، ان میں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا دین آپ کو رہنمائی فراہم نہ کرتا ہو۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کوئی سیزنل دین نہیں ہے کہ ایک سیزن آیا تھا، جیسے اب سے 2-2.5 ماہ پہلے رمضان آیا، ہم نے رمضان گزارا اور یہ سمجھا کہ ایک سیزن ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ذوالحج کا مہینہ آیا اور ہم نے یہ کہا کہ یہ 10 دن تھے کہ جو ہم نے گزار لیے اور اس کے بعد جو ہے ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ایسی کوئی کیفیت اللہ کے دین میں موجود نہیں ہے۔ اگر رمضان تھا تو اس میں ٹریننگ کی جا رہی تھی، آپ کو تربیت دی جا رہی تھی، آپ کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا تھا، اور مقصود کیا تھا کہ اگلے 11 مہینوں میں جو ٹریننگ آپ نے حاصل کی ہے، جس ٹریننگ پیریڈ سے آپ گزرے ہیں، اس کو اگلے 11 مہینے میں آپ استعمال کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ یہ ذی الحج کے وہ 10 دن جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سال بھر کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت دن ہیں، سب سے زیادہ عظیم دن ہیں، سب سے زیادہ جو ہے اجر حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی دن ہو سکتے ہیں تو یہ دن ہے۔ تو یہ بھی میرے محترم بھائیوں ہمیں اس لیے عطا نہیں کیے گئے کہ یہ دن ہم نے گزارنے ہیں، پھر عید آ جائے گی، عید الاضحیٰ کا دن
دن ہوگا وہ گزار لیا جائے گا، 2-3 دن ساتھ گزار لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ اب ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا دین کبھی بھی ہمیں فارغ نہیں چھوڑتا کہ میرا بکرا، میری گائے، میرا اونٹ اور اسی طرح میرے دوسرے جانور کہ جو میری حیثیت کے مطابق میں نے لیے ہوں گے اور ان کو میں نے ذبح کیا، ان کو میں نے قربان کیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی نے بہت بڑا اہتمام کیا تھا، اس نے بڑی قربانی کی ہے۔ یاد رکھیے، ایک قربانی کی جاتی ہے اور ایک قربانی دی جاتی ہے۔ ابراہیم کی سیرت میں، حاجرہ کی سیرت میں، اسماعیل کی سیرت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت میں آپ کو قربانی کرنے کا عمل بھی میسر آئے گا، لیکن جو اصل عمل آپ کو دکھائی دے گا وہ قربانی کرنے سے زیادہ قربانی دینے کا ہوگا۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یہ ابراہیم ہیں کہ ہم نے ان سے ہمیشہ قربانیوں کا مطالبہ کیا، ہم نے انہیں ہمیشہ کہا کہ قربانی دو، کبھی اپنی ذات پر قربانی، کبھی اپنی اولاد پر قربانی، کبھی بیوی پر قربانی، کبھی بچے پر قربانی، کبھی اپنے احساسات، اپنے محسوسات، اپنے جذبات، ان کی قربانی، یہ قربانیاں دو۔ اور ابراہیم نے وہ ساری قربانیاں دی کہ جو ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا، اور جب یہ قربانیاں دے دی جائیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو فراغت ہو جاتی ہے، یہاں تو فراغت ہو جاتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہم عید قربان پر اپنے تمام تر امور سے فارغ ہو چکے ہیں، تمام تر امور سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ ذی الحج کے دن یقینی طور پر اس کے فضائل بڑے بیان ہوتے ہیں۔ میں بڑا اہتمام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے بال نہیں کاٹنے، میں اہتمام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے ناخن نہیں کاٹنے، میں بڑا اہتمام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے جانور لانے، میں بڑا اہتمام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے قربانی کرنی ہے، میں بڑا اہتمام کر رہا ہوتا ہوں کہ قربانی پر میرے جو جاننے والے لوگ ہیں، میرے جو عزیز و اقارب ہیں، میرے جو دوست احباب ہیں، ان کی ایک فہرست بنا لی جائے اور اس فہرست کے مطابق قربانیاں ان کو، قربانی میں سے ان کا حصہ ان کو فراہم کر دیا جائے، کوئی بندہ فراموش نہ ہو جائے، کوئی بندہ مجھ سے بھول نہ جائے، اس کے لیے بڑا اہتمام کرتا ہوں۔ یقین کیجئے یہ سارا عمل اپنی جگہ پر درست ہے، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ اگر ذی الحج کے مہینے میں یاد نہیں کرتا ان لوگوں کو کہ جن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس عشرے کو عزت عطا فرمائی، وہ لوگ کہ جنہوں نے قربانیاں دی اور قربانیاں دے کر امر ہو گئے، اور اتنے امر ہوئے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ اکبر، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے نزدیک اللہ رب العزت نے ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ مقرر فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم سے قربانیاں مانگی، ابراہیم کو امتحانات میں مبتلا کیا، اور ابراہیم امتحان پر امتحان دیتے چلے گئے، ہر امتحان میں پاس ہوتے چلے گئے۔ جو قربانی مانگی وہ اللہ جو ہے ابراہیم نے قربانی دے دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے پھر اعلان فرما دیا کس چیز کا؟ کہ ہم ابراہیم کو دنیا کے سارے انسانوں پر امام مقرر کر رہے ہیں۔ عزتوں کا حصول کیسے ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک وہ اصول جو دنیا میں مرتب ہوتا ہے، ایک وہ اصول جو میرے ذہن کے مطابق جو ہے میں خود وضع کرتا ہوں، اور ایک وہ اصول ہے کہ جو اللہ رب العزت بناتا ہے، اور وہ اصول کے جس کے ذریعے اللہ کسی کو رفتیں، بلندیاں، عظمتیں اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں امامت عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سے اصول اور ضابطے ہیں؟ اللہ کی قربت حاصل کرے گا بندہ، اللہ سے جڑ کر رہے گا بندہ، اور قربت اللہ کی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ یقین کیجئے ساری زندگی خواہشات کو بندہ ساتھ لیے چلے، ساری زندگی اپنی چاہتوں کی پوجا کیے چلے، ساری زندگی جو ہے اللہ اکبر اپنا ایک وہ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ کمفرٹ زون، اس کمفرٹ زون میں رہے، اور پھر یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کی قربت حاصل کروں گا، سمجھ لیجئے یہ ممکن نہیں ہے۔ حج میں تھا میں،
حاجی میرے ساتھ تھے. یقین کیجئے منا جمرات سے ہم فارغ ہوئے, اگلے دن آ کر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ حج کے لیے آئے ہیں, حج کے لیے آئے ہیں, مناسک حج آپ نے معلوم کیے, آپ نے لوگوں سے پتہ کیا کہ 8 تاریخ سے حج شروع ہوگا, آپ منا چلے جائیں گے, 9 تاریخ کو یوم العرفہ ہوگا, آپ عرفات چلے جائیں گے, رات کو آپ مزدلفہ چلے جائیں گے اور مزدلفہ سے آ کر آپ رمی کریں گے, اور رمی کرنے کے بعد آپ شام کو رات کو پھر جو ہے منا میں چلے آئیں گے. یہ ساری چیزیں آپ نے معلوم کی ہوں گی, لیکن اللہ کی قسم جب آپ اس سرزمین جو ہے وہ سعودیہ پر اترے, مکہ المکرمہ میں گئے تو پہلا آپ نے عمرہ کیا. عمرے کے لیے آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ آپ نے سعی کرنی ہے. آپ کو بتایا گیا سعی جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے, صفا سے آپ نے مروہ کی طرف جانا ہوتا ہے, مروہ سے آپ نے صفا کی طرف جانا ہوتا ہے. ایسے آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں, اور ان 7 چکروں کے پیچھے جو کہانی پوشیدہ ہے, جو قصہ پوشیدہ ہے, جو قربانی کی عظیم داستان پوشیدہ ہے, جو عظیم شخصیات کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں بڑا زبردست قسم کا مقام عطا فرمایا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان مقام عطا فرمایا, اور ایسا مقام کہ دنیا میں جو بھی آئے گا, دنیا میں جب بھی آئے گا, دنیا میں کسی بھی وقت میں آئے گا, چھوٹا ہو بڑا ہو, بادشاہ ہو امیر ہو, مولوی ہو, شیخ الحدیث ہو, کوئی مفسر قرآن ہو, کوئی بہت بڑا عالم دین ہو, اللہ کی قسم اس کے لیے رول ماڈل ابراہیمی ہوگا. فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ, کہ ابراہیم جو ہیں ان کی ملت میں شامل ہونے سے وہ انکار کرے گا جو پرلے درجے کا احمق ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے دنیا میں ابراہیم کو منتخب کیا, آخرت میں ابراہیم صالح لوگوں میں سے ہوگا. اور کس صفت کی بنیاد پر؟ یقین کیجئے اللہ رب العزت کے نزدیک بندہ بلندی حاصل کرتا ہے, عظمت حاصل کرتا ہے, مقام حاصل کرتا ہے, مرتبہ حاصل کرتا ہے, اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے, تو یاد رکھے یہ صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے. چہرہ کیسا ہے اللہ کو فکر اس کی کوئی نہیں, آپ کے پاس دولت کتنی ہے اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, آپ کا دنیا میں مقام اور مرتبہ کیسا ہے اللہ اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا. یاد رکھ لیجئے محمد علیہ السلام کی ابتدائی صفوں کو دیکھ لیجئے, سارے سردار, سارے چودھری, سارے وڈیرے, سارے سرمایہ دار مد مقابل کھڑے تھے, اور محمد علیہ السلام کی جو صف تھی اس میں غلاموں کی قطار لگی ہوئی تھی, معاشرے کے غریب غربا اور جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کی قطار لگی ہوئی تھی. اللہ کے نزدیک ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. کیوں دیا ابراہیم کو مقام؟ اللہ فرماتا ہے اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. زندگی کا کوئی موقع ہو, صبح ہو کہ شام ہو, دن ہو کہ رات ہو, گھر ہو کہ کاروبار ہو, اولاد کے ساتھ ہیں, اولاد سے علیحدہ ہیں, ہاں جی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, دوست احباب میں ہیں, نفع ہو رہا ہے یا بظاہر نقصان ہو رہا ہے, کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے کہا اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. ابراہیم فرما بردار ہو گئے, ابراہیم فرما بردار ہو گئے. آج آپ دیکھ لیجئے نا, پوری زندگی گزرتی ہے, پوری زندگی گزرتی ہے. ذی الحج کے 10 دن آپ نے گزارے, آپ نے جمعے سنے ہوں گے, جمعوں میں بکروں کے کھر سنے ہوں گے, آپ نے بکروں کے سینگ سنے ہوں گے, آپ نے جو قربانی کا جانور ہے اس کی صفات, اس کے اوصاف سنے ہوں گے. سننے چاہیے. نبی علیہ السلام نے یہ سارے ضابطے مقرر کیے ہیں, لیکن کتنی مرتبہ سننے چاہیے؟ اور میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھ کر جو تصور ہے قربانی کا, اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ ہے, اگر وہ چیز
بندے کی زندگی میں موجود نہ ہو کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے روز و شب گزار رہا ہوں، ہر دن میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ایک آگ وہ تھی جو ابراہیم کے لیے بھڑکائی گئی تھی، اکیلے ابراہیم، سارے معاشرے میں اکیلے، کوئی بھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، خاندان سے ساتھ موجود نہیں ہے، دوست احباب میں ساتھ موجود نہیں ہے، معاشرے میں جو عزیز و اقارب ہیں ان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہے، معاشرے سے کوئی دوسرا فرد ساتھ نہیں ہے، جو حکومت وقت ہے وہ بھی ابراہیم کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے، اکیلے ہیں۔ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، کفر مقابلے پر کھڑا ہو گیا، اور وہ وقت آیا کہ آگ کے الاؤ روشن کر دیے گئے اور منجنیق میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا اور ڈال کر آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ آگ ابراہیم کے لیے بھڑکائی تھی۔ اپنی زندگی اس میں جھانکنا شروع کر دیجئے، آگ آپ کو بھی دکھائی دے گی۔ فرق کیا ہے؟ ایمان بندے کا جو ہے اس کی مقدار کے مطابق، ایمان بندے کا جو ہے اس کے معیار کے مطابق اللہ رب العزت آگ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں آگ دکھائی دے گی، میرے خاندان میں آگ دکھائی دے گی، میرے کاروبار میں آگ دکھائی دے گی، میرے تعلقات میں آگ دکھائی دے گی۔ اور یہ آگ کدھر ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ کی رضا ہو اور دوسری طرف کوئی اور چیز موجود ہو۔ اگر میں اللہ رب العزت کی رضا چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں امتحان میں فیل ہو گیا اور میں اپنے نفع نقصان کو مد نظر نہیں رکھتا، میں اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ مجھے کیا حاصل ہوگا، بچت ہوگی، نقصان ہوگا، اس بات کا خیال نہیں کرتا۔ میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی کرنا ہے، میں بندہ ہوں، میرا کام جھکنا ہے، میں رب کو سجدہ کرتا ہوں، میرا کام رب کے آگے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دینا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو پھر سمجھ لیجئے میں نفع نقصان کا خیال کیے بغیر رب کی طرف جھک جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اسی طرح امتحان میں کامیاب ہو گیا جس طرح ابراہیم ہوئے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے میرے لیے، میری اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے کہ آج کا کوئی نمرود اٹھ کر میرے لیے آگ کا لاؤ روشن کرے گا۔ یہ سارا معاشرہ میرے لیے جمع ہو کر ایندھن جمع کرے گا۔ میرا ایمان اتنا بلند نہیں، میری شخصیت اتنی اعلیٰ نہیں، میرا رب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریشانیوں کا شکار ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کے لیے پریشان ہونے والے ان کی تو لمبی قطار ہے نا، آدم سے شروع ہوتی ہے محمد تک پہنچتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے شروع ہوتی ہے، آج تک آپ دیکھتے چلے جائیں جتنے صالحین ہوں گے، جتنے اللہ کے بندے ہوں گے، جتنے اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، وہ پریشان کیے گئے ہوں گے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوں گے، دنیا بھر کی دشمنیوں کا سامنا کرتے ہوں گے، کفر کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرتے ہوں گے۔ ابراہیم نے بھی تو یہی کیا تھا نا، زبان بندی ہوگی اس کی، نام اس کا جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ آج کے بعد ابراہیم کل عدم ہو جائے گا، اور کل عدم کیسے کیا جائے گا؟ اس کو لایا جائے، منجنیق میں ڈالا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے۔ ایک جملہ کہہ رہے تھے ابراہیم، اور وہ جملہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بڑا زوم ہے مجھے کہ میری توحید بڑی مضبوط ہے، بڑا زوم ہے نا کہ میری توحید بڑی مضبوط ہے۔ میں کہہ رہا ہوتا ہوں میں بڑا پکا توحیدی ہوں، میں لوگوں کو کہتے سنتا ہوں اس پورے علاقے میں میں اکیلا توحیدی ہوں۔ یاد رکھیں توحید صرف سجدے میں دکھائی نہیں دیتی، اکیلے سجدے میں توحید دکھائی نہیں دیتی، توحید تو گھر میں دکھائی دیتی ہے، گھر سے باہر دکھائی دیتی ہے، گلیوں کوچوں میں دکھائی دیتی ہے، دوستیوں یاریوں میں دکھائی دیتی ہے، رشتہ داریوں میں دکھائی دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر نفع اور نقصان کے وقت پہ دکھائی دیتی ہے کہ میں کتنا نفع اور کتنا نقصان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ منسلک کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کے ساتھ منسلک کرتا ہوں۔ مجھے کب
کتنا خیال ہوتا ہے کہ اس کام کے ذریعے رب ناراض ہو جائے گا، تو رب کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو مسلسل امتحانات میں مبتلا کیا، اور ہر مرتبہ امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوا۔ اور جب یہ ہو جائے تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے اس کو سارے انسانوں کے لیے امام بنا دیا۔ دعویٰ ہے نا مسلمانوں کا کہ محمد علیہ السلام سے بڑھ کر شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ دعویٰ ٹھیک ہے بالکل۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کی شخصیت تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے اوپر فرض ہے، کوئی بھی ہو اس کو اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ کیا شخصیت ہے؟ اللہ کہے قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ آپ کو کہتے ہیں محمد علیہ السلام، آپ کو کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، لیکن آپ اعلان کریں کہ میں ابراہیم کی ملت میں سے ہوں جو حنیف تھا، یکسو تھا۔ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ ابراہیم حنیف ہیں۔ کیا ہوتا ہے حنیف؟ ہم کہتے ہیں دین حنیف اسلام۔ یہ دین حنیف اسلام کیا چیز ہے کہ جس کی ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن، بالکل سینٹی میٹر کا ہزارواں حصہ بھی ادھر ادھر نہیں ہے، ایک ڈائریکشن ہے جو سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے، ایسے اللہ کی طرف جس کا کوئی دوسرا رخ نہیں ہے۔ اللہ کتنے فخر کے ساتھ کہتا ہے وما کانا من المشرکین، کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں مختلف اوقات میں اس کے سامنے مختلف امتحانات آئے، وہ جھکا رب کے سامنے، اس نے سجدہ کیا اللہ کو، اس نے مانی اللہ کی، اس نے ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے، وہ رویا اللہ کے سامنے، وہ گڑ گڑایا اللہ کے سامنے، وہ دعائیں اللہ کے ساتھ اس نے کی۔ اللہ کی قسم میں حاجیوں کو کہہ رہا تھا مینا کے میدان میں بیٹھے ہو، ابھی تم حرم گئے تھے، ابھی تم حرم جاؤ گے، تم نے صحیح کی تھی، تم صحیح کرو گے، اور کبھی صحیح کرتے ہوئے اس خاندان کو یاد کرنا کہ جس کا سربراہ جو ہے اس کو آسمانوں سے حکم آ گیا کہ بیابان میں اپنی بیوی کو چھوڑ دو، بیابان میں اپنے بچے کو چھوڑ دو۔ وہ اپنی بیوی کو لیتا ہے، اپنے بچے کو لیتا ہے، اور ایک بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آتا ہے۔ کوئی شخص مدد کو پہنچنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ابراہیم کے جانے کے بعد ان کو فائدہ دے سکے گی۔ اللہ اکبر، بیوی ہے، سوال کیے چلی جا رہی ہے۔ ابراہیم، ایک بات یاد رکھیے گا، انبیاء اپنی تمام تر صفات میں یہ سمجھ لیجئے کہ بہترین انسان ہوتے ہیں، یعنی سب سے بہترین جو کامل ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے بہترین باپ کون تھا؟ ابراہیم۔ سب سے بہترین شوہر کون تھا؟ ابراہیم۔ ٹھیک ہے، آج کی جو سوچ ہے اور آج کی جو ذہنیت ہے اس کے مطابق تو میں اگر یہ اسکیچ بنا لوں، میں اس منظر نامے کا اپنے آپ کو حصہ بنا لوں اور جا کر اس منظر نامے میں داخل ہو جاؤں اور ایک شخص کو دیکھوں کہ جو اس طرح اپنے بیوی بچوں کو اس طرح کسی بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آیا ہے، تو آپ اس کے متعلق کیا سوچیں گے؟ یاد رکھ لیجئے کہ یہ چھوڑ کر آنا یقینی طور پر بڑی عجیب بات ہے، لیکن اگر چھوڑا جائے اور یہ سمجھ کر چھوڑا جائے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی موجود ہے، یہ تصور ہم میں سے کس کس کے دل میں اور ذہن میں اور جسم کے ایک ایک روئے میں موجود ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کے کسی کام کے حوالے سے بیوی بچوں سے علیحدہ ہوتا ہوں، ان کو چھوڑتا ہوں، کسی طرف چلتا ہوں، ان کو چلاتا ہوں، تو رب ساتھ ہے۔ حاجرہ پوچھ رہی تھی نا، بار بار سوال کر رہی تھی کہ ابراہیم کس کے آسرے پر چھوڑے چلے جا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، یہاں تو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی آواز سن کر مدد کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ خاموش، چپ، جواب نہیں دے رہے۔ آخر کار ایک سوال کیا حاجرہ نے، ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اللہ رب العزت کا حکم ہے؟
یاد کیجئے، یاد رکھیے، اگر گھروں میں اللہ کی شناخت ہم اپنے بچوں کو نہیں کرواتے، اگر گھروں میں اپنی بیویوں کو اللہ کا دین نہیں پڑھاتے، ہاں جی، تو یاد رکھ لیجئے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور یہ پڑھانا اور یہ سکھانا اور یہ تعلیم دینا یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک تو میں بیٹھوں گا اور میں بیٹھ کر جو ہے یہ سمجھ لے کہ قرآن کی تعلیم دینا شروع کروں گا، اور میں بیٹھ کر حدیث جو ہے اس کا درس شروع کروں گا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے اور ایک تو یہ طریقہ کار ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ قرآن سکھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، قرآن حفظ کروایا جائے، حدیث پڑھائی جائے، حدیث کے جو ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کیے جائیں۔ لیکن اگر میرا بچہ، اگر میری بیوی زندگی میں یہ دیکھتے ہوں کہ یہ تو امتحان میں مبتلا ہو گیا ہے، اب اللہ کے لیے اس کے اوپر کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کسی مصیبت کا یہ سامنا کر رہا ہے، اب اس کی زندگی میں ایک امتحان موجود ہے، یا تو یہ اللہ کی طرف جائے گا یا اللہ کے مقابل لوگوں کی طرف جائے گا، اللہ کی مخالفت میں جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ شادی بیاہ بھی ہو سکتی ہے، یہ غم بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے، یہ زندگی کے مختلف معاملات مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دوستی یاری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی رشتے داری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ان سارے معاملات میں میرے اہل خانہ اگر مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوا دیکھیں گے تو پھر بتائیے کون سا قرآن پڑھایا ہے، کون سی حدیث سکھائی ہے میں نے؟ کون سا قرآن پڑھایا ہے اور کون سی حدیث سکھائی ہے؟ اللہ ابراہیم کو ایسے بیان نہیں کرتا، یعقوب کو، یوسف کو ایسے بیان نہیں کرتا۔ اللہ محمد علیہ السلام، کیا عظیم سیرت ہے۔ اللہ کی قسم کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ چلے جائیں، ایسے مکہ مدینہ کی سرزمین پر پھر رہا ہوگا، آپ کو کہے گا، بتائے گا یہاں نبی بیٹھے تھے، یہاں نبی نے دعا کی تھی، یہاں نبی نے فلاں کام کیا تھا۔ کوئی میرے محترم بھائیوں آج کی طرح پڑھا لکھا دور نہیں تھا کہ ہر چیز کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ہر چیز کو جو ہے یہ کسی بھی طرح سے اس طرح سے محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے بڑے بڑے ذرائع موجود ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی دیکھیں گے، کسی صحیح پڑھے لکھے بندے کے ساتھ، اللہ کا دین جاننے والے کے ساتھ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، احد جائیں، بدر جائیں، حدیبیہ جائیں، جہاں جہاں محمد گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، آپ کو بتایا جا رہا ہوگا یہاں اٹھے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں کھایا تھا، یہاں پیا تھا، یہاں دوستی کی تھی، یہاں پر دشمنی کی تھی، یہاں سجدہ کیا تھا، یہاں پر نماز پڑھی تھی۔ ایک ایک چیز آپ کو میسر آ جائے گی۔ کیوں پہنچاتا ہے اللہ رب العزت؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم رمضان میں نبی کی سنت پکڑ کے باقی جو ہے سال میں چھوڑ نہیں دینی، اور عید الاضحیٰ پر جانور لٹا کر قربان کر کے گوشت بہا کے جو ہے وہ خون بہا کے گوشت کھا کے تم نے باقی تمام تر چیزوں کو فراموش نہیں کر دینا۔ یہ قربانی کا ایک ذہن ہے کہ جو یہاں پر آپ کے بالکل پوری طرح صلاحیت کر جانا چاہیے، اور آپ کے وجود میں یہ جو قربانی کا تصور ہے اسے اتر جانا چاہیے، اور آپ سراپا قربانی بن جائیں۔ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ جس طرح قربانیاں دی انبیاء علیہ السلام نے، جس طرح قربانیاں دی صحابہ رضی اللہ عنہم نے، اللہ کی قسم اسی طرح میں بھی تیار ہوں۔ ورنہ کتنا قرآن پڑھائیں، کتنی حدیث پڑھائیں، اس سے میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے کچھ نہیں ہوتا۔ میں حاجیوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ صحیح کرنے کے لیے گئے، اور صحیح پر جا کر اللہ کی قسم انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھے اور میرے ساتھ بیٹھ کر میری بات سنیں۔ یہ سارے اراکین، یہ سارے مناسک جو ہے، یہ کہہ لیں کہ مناسک حج آپ نے سب کے سب کرنے، لیکن آپ مجھ سے ابراہیم سنیں، آپ مجھ سے اسماعیل سنیں، آپ مجھ سے ہاجرہ سنیں، اور وہ پورا جو تصور ہے قربانیوں کا وہ سنیں، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں پر آئے ہیں، اللہ کیوں دوڑا رہا ہے، اتنا لمبا لمبا آپ کو کیوں چلوا رہا ہے۔ اللہ اکبر ہوتی ہے نا بے سر و سامانی، مزدلفہ کے میدان میں بندہ پہنچتا ہے، اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ دیکھے، ارب پتی کھرب پتی لوگ دیکھے، نہ جانے کیا کچھ ان کے پاس موجود ہوگا۔ کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ میں یہ احرام کی 2 چادریں اتاروں گا، یہ فقیری والا جو اپنا سلسلہ ہے اس کو میں ختم کروں گا،
یہاں پر میرے لیے کوئی محل بنا لیا جائے، یہاں پر میرے لیے کوئی بہت عالیشان قسم کی عمارت بنا لی جائے، مجھے یہ سہولیات دے دی جائے۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ جائیں گے، جا کر اس طرح کھلے آسمان تلے میں نے لوگوں کو فٹ پاتھ پر دیکھا، میں نے لوگوں کو مٹیوں پر جو ہے اللہ کی قسم ایسے پڑے ہوئے دیکھا کہ ہر آدمی وقت گزار رہا ہے۔ یہاں تو صرف ایک کام ہوگا، اور وہ کام کیا ہے؟ بندگی کا اظہار کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اور میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ صفا سے شروع کر کے آپ مروہ کی طرف جاتے ہیں، مروہ سے شروع کر کے صفا کی طرف آ جاتے ہیں، درمیان میں آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر گرین لائٹ ہے وہاں پر آپ نے دوڑ لگانی ہے۔ اور کیوں دوڑ لگانی ہے؟ ایک عورت تھی، اس کا اکیلا بچہ تھا، اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر میں پوچھتی ہے کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا ہے یا تمہاری اپنی مرضی ہے؟ تو ایک جملہ ابراہیم نے کہا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ حکم اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پھر کہتی ہے کہ اگر حکم اللہ کا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں حاجیوں سے؟ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ زمزم پلا دو۔ کیا خیال ہے، زمزم کوئی پانی ہے یا زمزم پوری کہانی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہاں پر قطاریں لگی ہوتی ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، لائنوں میں لگ کر 5 لیٹر کی بوتل لے رہے ہوتے ہیں لوگ۔ کتنے لوگ ایسے کہ جو یہاں پر جو امپورٹ کیا گیا زمزم کا پانی ہوتا ہے اس کو روزانہ اس کو مستقل لا کر اپنے گھر میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ پانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے، یہ تو پورا ایک قصہ ہے، یہ پوری ایک داستان ہے، یہ تو ایک قربانی کی عظیم الشان داستان ہے۔ کیا عظیم عورت تھی اللہ کی قسم۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ابراہیم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اس میں ہاجرہ کو شامل نہ کریں تو کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ کیا کہا تھا حاجرہ نے کہ اگر ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور کیا تھا اللہ نے ضائع۔ یہ جو دوڑیں لگ رہی ہیں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، حاجی اور عمرہ کرنے والے اگر ان کا تصور حاجرہ تک نہ پہنچتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اس منظرنامے کا حصہ نہ بناتے ہو کہ جس میں ایک شیر خار اس طرح زمین پر پیاس سے بلک رہا ہے اور ماں اس کو بلکتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور بے تابی کے عالم میں ایک طرف سے دوسری طرف اور دوسری طرف سے پہلی طرف اور پھر دوسری طرف دوڑے لگا رہی ہے، ایک طرف جاتی ہے دوڑتی ہوئی، کہیں سے کچھ میسر آئے تو لال کی پیاس بجھا لوں، تھوڑا دور نکلتی ہے، بیٹا یاد آتا ہے کہ بیٹا اکیلا ہے، دوڑ کر واپس آتی ہے، پھر دوسری طرف جاتی ہے، بیٹے کے لیے پھر بیٹا یاد آتا ہے۔ یہ وہ چکر تھے کہ جو بے تابی کے عالم میں ہاجرہ لگا رہی تھی، اور اسی اثنا میں اللہ نے زمزم جاری کیا تھا۔ اور دیکھ لیجئے کیا چیز ہوگی ان چکروں میں کہ ساری دنیا میں جتنے اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ نے سب پر لازم کر دیا، میرے گھر کی زیارت کو آؤ گے تو لازمی طور پر یہ چکر لگاؤ گے۔ اور یاد رکھیں ایک انتہائی اہم بات آخر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی ابراہیم کو ہم نے کسی آزمائش میں مبتلا کیا تو ابراہیم آزمائش پر پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم انسانوں کے امام ہیں، ابراہیم انبیاء کے بھی امام ہیں، ابراہیم محمد علیہ السلام کے امام ہیں۔ ہاں جی، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے بار بار کہا ہے، بار بار کہا ہے، اس بات کو بار بار کہا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جہاں محمد پر درود پڑھیں گے وہاں ابراہیم پر پڑھیں گے، آل ابراہیم پر پڑھیں گے۔ یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ ابراہیم نے فطرت جو پدری ہوتی ہے، یعنی وہ جو باپ ایک ہوتا ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں میرا مقام ہے، میری اولاد کا مقام مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اولاد
اس سے آگے بڑھ جائے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے، فوری طور پر سوال کیا، اللہ میرے لیے تو اعلان ہو گیا، میری اولاد جو ہے اس کے لیے کوئی اعلان موجود ہے، اس کا کیا مقام ہوگا اور کیا مرتبہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے میرا کوئی عہد نہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کون کس کا بیٹا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جی، یہ نوح کے بیٹے کو اللہ نے مثال بنایا، ابراہیم کے باپ کو اللہ نے مثال بنایا، لوط کی بیوی کو اللہ نے مثال بنایا، یہ انبیاء کے قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ خود محمد علیہ السلام کے چچا کو اللہ نے مثال بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خاندان میں، آپ کے قبیلہ قریش میں کتنے لوگ ایسے تھے جو مقابلے پر آئے، اللہ کے رسول کے قتل ہوئے اللہ کے نبی کے ہاتھوں اور جہنم واصل ہوئے، کتنے لوگ ایسے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم جو آپ کے راستے پر ہے وہ تو کامیاب ہے، اور جو تیرے راستے پر نہیں ہے، نسبت کیسی بھی تیرے ساتھ ہو، اس سے ہمارا کوئی عہد نہیں۔ اس بات کو لازمی طور پر سمجھنا پڑے گا، اولادوں کو سمجھانا پڑے گا، اولادوں کو سمجھانا پڑے گا کہ کتنے بھی بڑے آدمی کے یہ بیٹے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور ایک بات لازماً یاد رکھ لیجئے، زندگی مختصر ہے، نہ جانے کتنی ہے، بہت سارے دن آپ نے گزار لیے اور بہت تھوڑے دن باقی ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آنے والی زندگی اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے، دیکھنا چاہتے کتنی ہے، تو پچھلی کو دیکھیں، جو آپ نے گزار لی ہے اس کو دیکھ لیں، یوں گزر گئی ہے، باقی بھی ایسے ہی گزر جائے گی، اس طرح گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا بندے کو۔ ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلے گا بندے کو۔ تو آپ ایک چیز کے معاملے میں بڑے الرٹ ہو جائیں، یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں خود غرضی بندے کی انتہا پر ہونی چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سب سے سر فہرست کون سی چیز ہے؟ آخرت میں کامیابی، اللہ رب العزت کے پاس کامیابی۔ ہاں جی، اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو ہم نے بات کر کے چلنا ہے، ان کو ہم نے دعوت دے کر چلنا ہے، ان کو ہم نے دین سمجھا کر چلنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے پیچھے میں اپنی عاقبت خراب کروں گا، میں اپنی آخرت خراب کروں گا، میں اپنی جنت اور جہنم کا جو سودا ہے اس میں خرابی پیدا کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بے شمار لوگوں کو یہ بات بیان کر چکا ہوں، آپ کو بھی کرتا ہوں کہ یہ جو نیکی ہے، نیکی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے بھی آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے بھی آپ کو حیثیت دی ہے، اللہ نے بھی آپ کو اختیار دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ اختیار بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ سارا کا سارا اختیار ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اختیار کل آپ کی اولاد کے ہاتھ میں منتقل ہونا ہی ہونا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ نہیں روک سکتے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ یہ اختیار منتقل ہونا ہی ہونا ہے، آپ کی زندگیوں میں یہ اختیار منتقل ہو جائے گا، اور جب بھی یہ اختیار منتقل ہوگا تو نیکی پر بھی آپ کا اختیار نہیں ہوگا۔ آپ کرنا چاہیں گے، نہیں کر پائیں گے، آپ کی خواہش ہوگی، نہیں ہو پائے گا۔ اور میں کہتا ہوں پھر آپ کو یہ چاہیے کہ جب اختیار اور اقتدار آپ کا ہے تو جو ہو سکتا ہے وہ کر لیجئے، جو کیا جا سکتا ہے وہ کر لیجئے، اور جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ کل وہ ایک صاحب نے خودکشی کر لی ہے، عالمگیر خان ان کا نام ہے، آپ نے عالمگیر جو ہے ترین ان کا نام ہے، جہانگیر ترین کا بھائی ہے، بہت جو ہے ارب پتی آدمی ہے، یہ ملتان سلطان کے نام سے ایک ٹیم ہے، اس کا مالک ہے وہ۔ اللہ کی قسم بیمار ہوا، چند دن ڈاکٹر کے پاس چکر لگانے پڑے، اور وہ کہنے لگا اس طرح کی زندگی میں نہیں گزار سکتا۔ اس طرح اپنے سر پر، اپنی کن پٹی پر اس نے بندوق رکھی ہے، پسٹل رکھا ہے، اور اپنے آپ کو گولی مار لی ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بندہ مومن اس کی زندگی شروع آخرت کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمام تر چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں، ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں، مختلف ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے فیسٹیول ہوتے ہیں، ہمارے لیے عید ہوتی ہے، اور اسی طرح کی چیز ہوتی ہے، رمضان ہے، بقرعید ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو روح ہوتی ہے اصل، اگر اس کو دیکھا نہ جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ابراہیم، ان کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، ہاجرہ، اسماعیل، محمد
علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و سنت، اس کو بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے راہ عمل سمجھ کر کہ میں نے زندگی گزارنی ہے تو میری زندگی گزارنے کا طریقہ یہاں سے میسر آئے گا، اس کو دیکھنے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اسلام والی، ایمان والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو مقبول شہادت کی موت ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم اللہ خیرا کثیرا۔